آپ اپنے فون میں ایک سوال لکھتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے پاس اس کا جواب آ جاتا ہے۔ آپ ایک لائن لکھتے ہیں اور کمپیوٹر آپ کے لیے پوری امیج بنا دیتا ہے۔ آپ اس سے آرٹیکل لکھنے کو کہتے ہیں، اسکرپٹ لکھنے کو کہتے ہیں اور وہ سب کر دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ سب سائنس فکشن لگتا تھا، لیکن آج یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کہتے ہیں، اور آج پوری دنیا اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں AI انسانیت کا مستقبل بدل دے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی انوینشن ہے، اور کچھ لوگ اسے ایک بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت نہ کمپیوٹر تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ روبوٹ تھے، اور نہ ہی AI جیسی کوئی ٹیکنالوجی تھی۔ تو پھر کیا قرآن میں ایسی کوئی بات ملتی ہے جو آج کے AI کے دور میں ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہو؟ کیا قرآن میں AI کا سیدھا ذکر ہے، یا پھر قرآن نے ایسے اصول بتائے ہیں جو ہر دور میں سچ ثابت ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ایک بیسک سوال، AI آخر ہے کیا؟ آسان الفاظ میں کہیں تو AI ایک ایسا سسٹم ہے جو ڈیٹا سے سیکھتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر جواب دیتا ہے یا فیصلہ لیتا ہے۔ آپ کا فون فیس انلاک کرتا ہے، YouTube آپ کو ویڈیوز سجیسٹ کرتا ہے، گوگل آپ کی بات سمجھتا ہے، چیٹ GPT آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ یہ سب AI کی مثالیں ہیں، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان نے واقعی ایک نئی انٹیلیجنس بنا لی ہے، یا پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی انٹیلیجنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ جو سسٹم AI میں یوز ہوتا ہے، سیکھنا، یاد رکھنا، پہچاننا اور فیصلے لینا، یہ سب صلاحیتیں پہلے سے انسان کے اندر موجود ہیں، اور انسان کو یہ سب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یعنی جتنی بھی ترقی ہو، اصل علم کا سورس پھر بھی اللہ ہی رہتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی ایک آیت پر غور کیجیے۔ سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر تم ایک خاص طاقت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، دور دور تک پہنچنا بھی مشکل تھا، لیکن آج انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، اسپیس اسٹیشن بنا چکا ہے، مارس پر روبوٹس بھیج چکا ہے، اور یہ سب کس وجہ سے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو طاقت کا ذکر ہے اس میں علم اور سائنس بھی شامل ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی کہ وہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے، نئے نئے راز دریافت کرے اور ترقی کرے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، چاہے انسان کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے نکل جائے، وہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور علم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج ناسا اپنے مشن میں AI کا استعمال کر رہا ہے، روبوٹس دوسرے سیاروں تک پہنچ رہے ہیں، کمپیوٹر ایسے حساب کر رہے ہیں جو انسانوں کو مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب اسی علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ آخر قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اس کا AI سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پہلی نظر میں یہ آیت بہت سمپل لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے سوچا جائے تو اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ سوچئے، کسی چیز کا نام جاننے کا مطلب صرف اس کا نام یاد کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو پہچاننا، اس کی خاصیت سمجھنا اور اس سے دوسری چیزوں سے الگ کرنا بھی ہوتا ہے، اور آج AI بھی کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔
جب اے آئی کسی تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان ہے یا جانور، یہ گاڑی ہے یا سائیکل، یہ پھول ہے یا درخت۔ اسی طرح جب آپ اے آئی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں اسی پروسیس کو ڈیٹا کو سمجھنا اور کیٹیگریز کرنا کہا جاتا ہے، یعنی ڈیٹا کو الگ الگ گروپ میں رکھنا اور اس کا مطلب سمجھنا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے، اے آئی خود سے کچھ نہیں سیکھتا، اسے ڈیٹا دیا جاتا ہے، اسے ٹرین کیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن انسان کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سیکھنے کی قوت دی ہے اور سوچنے کی قوت دی ہے۔ اسی لیے مشین اور انسان کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا بھر میں ایک سوال بہت پوچھا جا رہا ہے، کیا اے آئی ایک دن انسان کی طرح سوچنے لگے گا؟ کیا روبوٹس میں ایموشنز آ جائیں گے؟ کیا مشین بھی ایک دن انسان کی طرح محسوس کر سکے گی؟ سچ کہیں تو اسی سوال نے سائنٹسٹ کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ ہر سال اے آئی پہلے سے زیادہ سمارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اے آئی بات کر سکتا ہے، تصویر بنا سکتا ہے، ویڈیو بنا سکتا ہے، انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اے آئی انسان سے بھی زیادہ سمارٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ نے صرف آنکھوں اور کانوں کا ذکر نہیں کیا، دل کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان صرف ایک دماغ کا نام نہیں، انسان صرف ڈیٹا پروسیس کرنے والی مشین نہیں، انسان کے پاس احساس ہیں، محبت ہے، رحم ہے، درد ہے، خوشی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس روح ہے۔ آج اے آئی شاعری لکھ سکتا ہے، پینٹنگ بنا سکتا ہے، اسپیچ دے سکتا ہے، لیکن کیا اے آئی سچ میں خوشی محسوس کر سکتا ہے؟ کیا اے آئی اپنی ماں سے محبت کر سکتا ہے؟ کیا اے آئی کسی اپنے کے بچھڑنے پر آنسو بہا سکتا ہے؟ کیا اے آئی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو سکتا ہے؟ جواب نہیں، کیونکہ مشین کے پاس صرف الگوریدم ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے، لیکن انسان کے پاس روح ہوتی ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روح اللہ کے فیصلوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت میں سے ہے، یعنی روح کی اصل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، مشین کتنی بھی سمارٹ ہو جائے، روح کو کاپی نہیں کر سکتی، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر مشین سے الگ بناتی ہے۔ اگر اے آئی اتنا سمارٹ ہو رہا ہے تو کیا آنے والے وقت میں یہ انسانیت کے لیے فائدہ بنے گا یا پھر ایک نیا فتنہ؟ اور کیا اے آئی سچ اور جھوٹ کے درمیان لائن کو مٹا رہا ہے؟ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی، فیک ویڈیوز اور آخری زمانے کے فتنے۔ اب ذرا ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سچ میں تھوڑی پریشان کرنے والی ہے۔ اے آئی کے فائدے بہت ہیں، لیکن ہر ٹیکنالوجی کی طرح اس کی کچھ خطرے بھی ہیں، اور آج ان خطروں میں سب سے بڑا نام ہے ڈیپ فیک۔ سوچئے، آپ کسی مشہور شخص کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو بالکل اصلی لگ رہی ہے، آواز بھی اسی کی ہے، چہرہ بھی اسی کا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے وہ بات کبھی کہی ہی نہیں۔ اے آئی اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ کسی کی بھی آواز کاپی کی جا سکتی ہے، کسی کا بھی چہرہ کسی اور ویڈیو پر لگایا جا سکتا ہے، اور کئی بار اصلی اور نقلی میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھو اس پر یقین کرو، لیکن آج اے آئی آنکھوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر چیز کو تصدیق کے بغیر سچ مان لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
آخری زمانے میں فتنے بڑھتے جائیں گے، ایسے فتنے ہیں جن میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، لوگ گمراہ ہوں گے، دھوکے بڑھیں گے اور حقیقت کو سمجھنا مشکل ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ احادیث میں اے آئی یا ڈیپ فیک کا نام نہیں آتا، لیکن جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے دھوکے کو پہلے سے کئی زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ آج ایک فیک آڈیو، ایک فیک ویڈیو اور ایک فیک امیج پورے انٹرنیٹ پر پھیل سکتی ہے اور لاکھوں لوگ اسے سچ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں عقل، تحقیق اور ہوشیاری کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور آپ کے سامنے وہی ویڈیوز آتے ہیں جو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہی ٹاپکس نظر آتے ہیں جن میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اے آئی اور الگوریدم کا کام ہوتا ہے۔ یہ سسٹم آپ کی عادتوں کو دیکھتا ہے، آپ کس چیز پر رکتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں، کیا سرچ کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کو وہی چیزیں اور زیادہ دکھانے لگتا ہے۔ کچھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ آج اے آئی کئی لوگوں کو ان سے زیادہ سمجھنے لگا ہے، یعنی مشین آپ کی پسند اور ناپسند کا اندازہ لگا لیتی ہے اور پھر آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے کئی مشہور ایکسپرٹ اور ٹیکنالوجی لیڈرز اے آئی کے مس یوز سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اے آئی کو ذمہ داری کے ساتھ یوز نہ کیا گیا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اے آئی آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے، آپ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، آپ کو کسی چیز کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ پھر بھی آپ کا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ذمہ داری سکھاتا ہے، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری، اپنے اعمال کی ذمہ داری اور اپنی زندگی کی ذمہ داری۔ اسی لیے نہ ٹیکنالوجی سے اندھا ڈرنا چاہیے اور نہ ہی اسے اتنا بڑا بنانا چاہیے کہ انسان اس کا غلام بن جائے۔ ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، بس ایک ٹول، خدا نہیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے، کیا قرآن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیدھا ذکر ہے؟ جواب نہیں۔ قرآن کوئی ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں ایسے اصول سکھاتا ہے جو ہر دور میں سچ رہتے ہیں۔ علم کی اہمیت، سوچنے کی اہمیت، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی اہمیت، اور سب سے بڑھ کر انسان کی اصل پہچان۔ آج دنیا اے آئی کو اور اسمارٹ بنانے میں لگی ہوئی ہے، کیا ہم خود بھی اتنے بہتر انسان بن رہے ہیں؟ کیونکہ مشین کو اسمارٹ بنانا آسان ہے، لیکن دل کو صاف بنانا مشکل ہے۔ اے آئی آپ کو جواب دے سکتا ہے، لیکن سکون نہیں دے سکتا۔ اے آئی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے آئی فیوچر کے ٹرینڈز بتا سکتا ہے، لیکن تقدیر نہیں لکھ سکتا۔ اور ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہمیشہ اللہ کی رہنمائی ہی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں اے آئی انسانیت کے لیے رحمت ہے یا آنے والے وقت کا سب سے بڑا چیلنج۔ اللہ حافظ۔